حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی کی ملفوظات بہت سنایا کرتے تھے. وہ نقش بندی تھے لیکن حضرت کو ان سے بہت مناسبت تھی. اللہ تعالیٰ نے کتاب ابھی کھولا تو انہی کی ملفوظات ملے. میں سوچا تھوڑا سنا دوں. اب ہم بسم اللہ علیہ اب ہم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی کے احوال رفیہ کے واقعات کو درج کرنے کی سعادت کر رہے ہیں. مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب کے ملفوظات کے ارشادات ماشاء اللہ صاحب بہت سناتے تھے. حضرت حاجی صاحب کے لیے ہیں وہ تو تھے ہی لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ نقش بندی تھے. ان کے واقعات بھی بہت سنایا کرتے تھے. مولوی تجمل حسین صاحب لکھتے ہیں کہ محب اللہ خان صاحب امروہہ نے بیان فرمایا کہ ہم سے نواب کرم علی خان ریاست رامپور بے تکلفی رکھتے تھے اور بہت محبت کرتے تھے. ایک دن نواب صاحب نے ہم سے اپنا حال ظاہر کیا کہ ہم کو بہت تمنا ہے کہ مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب محدث رامپور میں ہمارے یہاں تشریف لائیں تو خوب ہو، کیونکہ سب اہل علم ہر فن کے مجتمع ہیں مگر وہی ایک صاحب یہاں نہیں ہے جو شاہ عبدالعزیز صاحب کے صحبت یافتہ ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب سب لوگ ہیں وہی نہیں ہے کہا کیجیے. اس پر مولوی صاحب موصوف نے نواب صاحب سے کہا کہ اگر ہم ان کو ہم لائیں تو آپ ان کے لیے کیا نظر کریں گے؟ اگر ہم ان کو یہاں لائیں تو آپ کیا نظر؟ نواب صاحب نے کہا کہ 1,00,000 روپیہ مولوی صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا. چنانچہ مولوی محب اللہ خان صاحب کہتے تھے کہ ہم گنج مراد آباد پہنچے اور مولانا سے ملے. سب قسم کی باتیں تو توحید وغیرہ کی ہونے لگی. پھر ہم نے عرض کیا ہے کہ رامپور تشریف لے چلیے. نواب کرم علی خان آپ کے بہت مشتاق ہیں اور 1,00,000 روپیہ نظر کریں گے. آپ جس طرح سے بات کر رہے تھے اسی طرح کرتے رہے اور اس حکایت کو معمولی بات کی طرح ٹال دیا اور فرمایا کہ میں 1,00,000 روپیہ پر خاک ڈالو. میں 1,00,000 روپیہ پر خاک ڈالو. بات سنو. کیا سنو؟ جو ہم دل پر ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو یہ اجزام جم دیکھتے ہیں تو دل کو بے اجزام جم دیکھتے ہیں. جام جم جو بڑی چیز ہے بادشاہوں کی اس سے بڑھ کے بھی دیکھتے ہیں. پھر وہی سب عشق الہی وغیرہ کی باتیں کرتے رہے. تذکرہ. دوسرا، جس اللہ کے بندے پر اللہ تعالیٰ کے عظمت اور کبریائی منکشف ہو جاتی ہے، اللہ ہم سب کو دل کو منکشف فرمائے. ہم سب لوگ اس کے محتاج ہیں. پھر وہی سب عشق الہی وغیرہ کی باتیں کرتے رہے. جس اللہ کے بندے پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی منکشف ہو جاتی ہے اور اہل دنیا ان کے مال دولت سے وہ اپنی امید منقطع کر لیتا ہے اور بے طمع ہو جاتا ہے. اس کی نگاہ میں حکومت اور اہل ثروت کی عظمت اور اس کے دل پر کا روم نہیں رہتا. ان کے دل پر ان لوگوں کا روم نہیں رہتا.
اور بعض اوقات بڑے بڑے اہل جاہ اور ارباب حکومت ان کو وہ مکھی کی طرح معلوم ہوتے ہیں. یہ اللہ کی محبت دل میں جب آتی ہے تو کسی کی پرواہ نہیں رہتی. بد اخلاقی سے نہیں، بس وہ ایک قسم کی تسلی ہو جاتی ہے اللہ سے تعلق، اسی پر وہ اکتفا کرنا چاہتے ہیں. ابتدائے عہد انگریزی میں حاکم ضلع یعنی کلکٹر کی بھی جو حیثیت اور روب و داب تھا اس کو ابھی تک بھولے نہ ہوں گے. گورنر اور لیفٹنٹ گورنر کی تو شان ہی اور تھی، لیکن اہل حقیقت اور اہل بصیرت کے ہیں ان خارجی و اضافی چیزوں، عہدوں و حیثیتوں کی کوئی اہمیت نہ تھی. وہ اپنی جگہ پر ہیں، جج ہوں کچھ ہو، اور وہ ان سے معمولی انسان کا سا سلوک کرتے تھے. مولانا کی خدمت میں 2 مرتبہ صوبہ جات متحدہ آگرہ وحد کا لیفٹنٹ گورنر حاضر ہوا، اور مولانا اس سے بے تکلفانہ بلکہ درویشانہ ملے. چنانچہ ایک حاضری کا حال حضرت مولانا اشوری تھانوی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ لیفٹنٹ گورنر نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے کی اجازت چاہی. آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں تو ایک فقیر آدمی ہوں، ان کے بیٹھنے کا کیا انتظام ہوگا؟ ان کے بیٹھنے کا کیا کرسی نہیں تھی. اچھا ایک کرسی منگا لینا. لیفٹنٹ گورنر کی طرف سے تاریخ اور وقت بھی مقرر ہو گیا، اور آپ لوگوں سے یہ کہہ کر بھول بھی گئے، یہاں تک کہ لیفٹنٹ گورنر چند حکام کے آپ موجود ہوئے. سب کھڑے تھے اور ان سے جن سے کہا تھا انتظام کے لیے وہ اس کو بھول گئے. وہ بھی ویسے ہی تھے جیسے شیخ ویسے مرید. ایک میم بھی کھڑی تھی، اس کی بیوی بھی تھی. مولانا نے ایک اپنے الٹے گھڑے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بھی تو اس پر بیٹھ جا. گھڑا تھا. گورنر نے کچھ تبرک مانگا. آپ نے ایک خادم سے فرمایا کہ بھائی دیکھو میری ہڈیا میں کچھ ہو تو اس کو دے دو. گورنر جہاں گورنر آیا تو یہاں سے وہاں تک پولیس کھڑی ہو جائے گی اس کی حفاظت کے لیے، اس کے لیے. آپ نے خادم فرمایا کہ بھائی دیکھو میری ہڈیا میں کچھ ہو تو اس کو دے دو. اس میں کچھ چورا مٹھائی کا نکلا، بس سب کو تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دیا. سب نے ادب اور خوشی سے قبول کیا اور تھوڑی دیر بیٹھ کے اجازت چاہیے اور رخصت ہو گئے. چلتے ہوئے نصیحت کی درخواست کی، فرمایا کہ ظلم مت کرنا. اب یہاں تک سنایا بھی نہیں تھا مجھے، آج اتوار دن پیچھے نکل گیا تھا. چلتے ہوئے نصیحت کی درخواست کی، فرمایا ظلم مت کرنا. بات یہ کہ حضرات نہ دارند چشمت خلائق پسند، عیشا پسندیدہ حق پسند. اللہ کے پسندیدہ کافی ہے. تم مانو نہ مانو اللہ ہم کو ماننا ہے، ہم اللہ کو ماننا ہے، یہ کافی ہے. نہ دارند چشمت خلائق پسند، عیشا پسندیدہ حق پسند. یعنی یہ حضرات چونکہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، اسی ان کو خلق کی پسندیدگی کی پرواہ نہیں ہے، مخلوق کی پسندیدگی کی پرواہ نہیں ہے. اب ہم حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب مراد آبادی کے چند ارشادات عاریت درج کرتے ہیں. وہ یہ فرمایا کہ کہنے کی بات تو نہیں، لیکن تم سے کہتا ہوں کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ نے پیار کر لیا. اللہ نے سجدہ ایسا ہونا چاہیے.
اللہ ہم سب کو ایسے سجدے کی توفیق میں عمل کرنا ہے. میں اپنے وطن میں تھا، تشریف لے جایا کرتے تھے حضرت ماشاء اللہ صاحب. میں چھوٹا تھا تو حضرت سودا کر رہے تھے ہمارے برآمدے میں، ہم بیٹھے رہتے تھے. اتنی آہداری سے سودا، میں کہا یار اتنے بڑے بزرگ ہیں یہ رو رہے ہیں اتنا سجدے میں. ماشاء اللہ صاحب وہ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے تو سجدہ کر رہے تھے. میں نے دیکھا، فرمایا کہ کہنے کی بات تو نہیں، لیکن تم سے کہتا ہوں کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ نے پیار کر لیا. اللہ ہم لوگوں کو ایسے نصیب فرمائے. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ بھائی جنت کا مزہ برحق، حوض کوثر کا مزہ الحق، مگر نماز میں جو مزہ ہے کسی چیز میں نہیں. جنت کا مزہ برحق، حوض کوثر کا مزہ برحق، مگر نماز میں جو مزہ ہے. کسی نے پوچھا تھانہ بہن میں کہیں کہ بھائی خوشبو و خلوص سے نماز پڑھنے کی کیا علامت ہے؟ کہا مولی وسیع اللہ کی نماز دیکھو ان سے معلوم ہو جائے گا. باقی مجھے بھی بہت تعجب ہوتا تھا، اسے دنیا میں ہے ہی نہیں. ایسی حرکت ہوتی تھی جسے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں نہیں. اللہ تعالیٰ اس نماز سے رشک ہوتا تھا کہ ایسی نماز ماں ہو. میں بھی بغل میں تھا، فجر کی نماز میں چیخ کر جاتی تھی. امام جب سورہ ہمارے سرمن وغیرہ میں ایسے چیخ، میں ڈر گیا بھائی کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے رب سے ایسے ہی تعلق رکھنے کی توفیق دی. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ بھائی جنت کا مزہ برحق، حوض کوثر کا مزہ برحق، مگر جو نماز میں حد ہے، مگر نماز میں جو مزہ ہے کسی چیز میں نہیں ہے. نیز فرمایا کہ بھائی ہم تو قبر میں بس نماز پڑھا کریں گے. آواز تو جا رہی ہوگی. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ بھائی جنت میں مزہ برحق، جوش ہے کو مزہ، مگر نماز میں جو مزہ ہے وہ کسی چیز میں نہیں. ہم نماز ہی میں زیادہ بے لطفی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے. محمد احمد صاحب بھی پڑھتے تھے، ماشاء اللہ صاحب بھی پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق. نماز پر ایسی کہنے گیا کہ تم دیکھ رہے ہو یہ سبھی پڑھنے کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ باطنی چیزیں ہیں، یہ بھی پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کتابوں. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی میں بھائی جنت کا مزہ برحق، حوض کوثر کا مزہ برحق، مگر نماز میں جو مزہ ہے کسی چیز میں نہیں. نیز فرمایا کہ بھائی ہم تو قبر میں بھی نماز پڑھا کریں گے. ماں محمد احمد صاحب، ماں بدر علی صاحب سے یہ وہ بھی ایسی تھی. ماں بدر علی صاحب بھائی ہم تو قبر میں بس نماز پڑھا کریں گے. دعا ہے کہ ہمیں اللہ میاں قبر میں اجازت دے دیں کہ بس نماز پڑھ جاؤ. آج تک کبھی سنایا نہیں تو میں نے اس کو آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے
حضرت حکیم سید عبدالحی تحریر فرماتے ہیں، کاروانی میاں کے والد تھے، تیسری بار جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عصر کا وقت تھا۔ آپ صحن سے باہر حجرہ کے سامنے تشریف رکھتے تھے۔ نہایت لطف و محبت سے آپ نے قبولیت کا شرف بخشا اور دیر تک اپنے حالات بیان فرماتے رہے۔ اسی گفتگو میں آپ نے یہ شعر پڑھا، دل ڈھونڈنا سینے میں میرے بلا جبی ہے، دل ڈھونڈنا سینے میں میرے بلا جبی ہے، ایک ڈھیر ہے یا راک کا اور آگ دبی ہے۔ دل ڈھونڈنا سینے میں میرے بلا جبی ہے، یہ تعجب کی بات ہے۔ دل ڈھونڈنا میں سینے میں میرے بلا جبی ہے، ایک ڈھیر ہے یا راک کا اور آگ دبی ہے۔ میں نے لکھا، سبحان اللہ، یہ شعر کس قدر آپ کی فنائیت پر شاہد ہے۔ اسی طرح حضرت خواجہ محمد معصوم نے میر عبدالفتاح کو ایک مکتوب میں تحریر فرمایا ہے، حمد و صلات اور حمد و صلات اور تبلیغ دعوات کے بعد عرض ہے کہ روزمرہ کے امور و حالات حمد کے لائق ہیں، یہ اچھے حال ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی عافیت سے ہوں گے اور سنت منورہ اور شریعت عالیہ کے راستے پر استقامت رکھتے ہوں گے اور طلبگاری کے لوازم سے فارغ نہ ہوں گے، ہمیشہ تشنا و مضطرب رہتے ہوں گے، پیاسے اللہ کی یاد میں، اللہ کے دین میں منتظر۔ طلب حق سے سیری و فراغت نصیب دشمنہ ہو۔ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ تصوف بے قراری کا نام ہے۔ جب قرار آ گیا تو تصوف نہ رہا۔ مزید اس صفت کا ہونا چاہیے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، یہ حال ہو جائے، چین نہ ہو دنیا میں اللہ، یہاں تک کہ زمین اپنے فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ ہو گئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی، غضب سے ڈرتے تھے، بے قرار رہتے تھے۔ بچی اس کی طرف رجوع، بس اسی سے چمٹ جا نجات ملے گی، اسے الگ رہو گے بے قرار رہو گے۔ جب طالب صادق اس صفت کا ہو جائے تو امید ہے کہ بخشش کا سمندر جوش میں آ جائے، یہ طلب پیدا کر، صاف کر دیا کہ بھائی تمہارے اندر طلب ہوگی تب تو پانی آئے گا، تمہارے اندر بھائی طلب ہی نہیں پیدا ہوئی تو کیا تعلیم۔ ہم سب ایسے مشائخ کہا جاتے ہیں، کیونکہ طلب نہیں رہتی اس وجہ سے ان کا فیض بھی نہیں پہنچتا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے غضب سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی، بجائے اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ جب طالب صادق کی صفت کا ہو جائے تو امید ہے کہ بخشش کا سمندر جوش میں آ جائے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا تاکہ وہ آئندہ بھی اس کی طرف ضرور رہا کرے، کہ خوشخبری اس کے جان کے کان میں پہنچائے اور اس کو اس سے لے لے۔ تعجب ہے، فرماتے ہیں تعجب ہے کہ سعادت مند جوان خواب خرگوش میں آرام پذیر ہے اور لوازم طلب سے بیٹھ گئے ہیں، طلب ہی نہیں، اور بچوں کی طرح جواہر نفیسہ کے بجائے
چند ٹھیکریوں کے ساتھ مشغول ہو گئے ہیں. کسی بزرگ نے کیا خوب کہا، در جہاں شاہدے، در جہاں شاہدے وہ ماں فارغ. در جہاں دنیا میں معشوق موجود ہے، ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. در قدح جرو ماں ہوشیار، قدح میں شراب موجود ہے لیکن ہم ہوشیار بیٹھے ہوئے ہیں، پیتے نہیں. بہت اچھا جو کہ برکت سے سنا دیا. شاید دنیا میں معشوق موجود ہے مگر ہم اس سے بالکل بے نیاز و آزاد ہیں. اسی وجہ سے اسی طرح جام میں شراب محمد موجود ہے اور ہم اس کو پی کر مست نہیں ہو جاتے. مکتوبات معصومی ہے. مجھے دیسا کو ساتھ دے ہوئے. اب ہم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے چند احوال رفیہ کو درج کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ لوگوں کی آمد و رفت اور ہجوم سے مجھے کوئی تکلیف نہیں. اگر تکلیف بھی ہو تو کیا ہوا، طالبان حق کے لیے اس کو برداشت کرنا ہے. اور میرے پاس رکھا کیا ہے، کوئی دنیا کی دولت تو ہے نہیں. محض حسن زن سے لوگ میرے پاس آتے ہیں. سو میں خود اچھا نہیں ہوں مگر ان لوگوں کے اچھا ہونے میں کوئی شبہ نہیں کہ خدا کی طرف میں قدم اٹھا کر مستق آئے ہیں. اس لیے میں تو ان کے قدموں کی زیارت کو موجب نجات سمجھتا ہوں. بہت آگے کبھی سنایا بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ حضرت سناتے تھے اس کو ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی طرف دے اور راستے پہ لگائیں. اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت دینی دنیا عطا فرمائے اور سب سے بڑھ کر اپنی رضا سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.